کچھ ہی دن پہلے یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے لیڈرشپ اسپیشلی علی امین گنڈا پور جو ایک بڑا لاؤ لشکر اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہے تھے ڈی چوک کی طرف انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے. پشاور میں بے روزگاری بھی ٹاپ پہ ہے. لا اینڈ آرڈر ہی ورس ہوگا تو ہر چیز ہی نیچے کی طرف جاتی ہے. آج ریئلائزیشن یہ کیوں, اور شاید ان کے پاس اس کا آنسر بھی ہو لیکن بتانا پسند نہیں کریں گے. تو کیا ہوا ایک دم سے علی امین گنڈا پور صاحب؟ تو یہ عمران خان صاحب سے آپ نے کیا اجازت لی؟ خان صاحب لیفٹ اینڈ رائٹ آپ کے ساتھ مینڈیٹ چور ہی بیٹھے تھے اکارڈنگ ٹو یو. پشاور میں آج امن جرگے کا انعقاد ہوا ہے. کے پی چیف منسٹر علی امین گنڈا پور نے اس کو چیئر کیا ہے, اور آپ کے لیے شاید سرپرائزنگ ہو جب آپ دیکھیں گے کہ ان کی رائٹ سائڈ پہ پیپلز پارٹی کے گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کی لیفٹ سائڈ پہ انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب ہیں, جن کو پی ٹی آئی بھی اوپنلی کہتی ہے کہ ہی از دا موسٹ فیوریٹ آف دا اسٹیبلشمنٹ. تو حیران کن ہوگا بہت سارے لوگوں کے لیے, اسپیشلی دا پی ٹی آئی سپورٹرز کے لیے, جو کچھ ہی دن پہلے یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے لیڈرشپ اسپیشلی علی امین گنڈا پور جو ایک بڑا لاؤ لشکر یا ایک بڑا اپنے سپورٹ بیس کو لے کے اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہے تھے ڈی چوک کی طرف انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے, اور وہاں سے پھر ان کو بھاگنا بھی پڑا. اس پہ بھی کنفلکٹنگ رپورٹس ہیں, اس پہ ہم بعد میں آئیں گے. لیکن ان کے لیے سارے پی ٹی آئی سپورٹرز کے لیے کافی ایک دم سے ٹی وی سکرین پہ آج جب انہوں نے دیکھا ہوگا کہ لیفٹ اینڈ رائٹ ان کے کون بیٹھا ہے اور تینوں ایک ہی بات کر رہے ہیں, امن کی بات کر رہے ہیں. کے پی کے میں حالات خراب ہیں, سیکیورٹی فورسز طالبان کو ٹیک آن کیے ہوئے ہیں, اور بہت سارے ہمارے جوانوں کی جو ہے شہادتیں ہوئی ہیں, اور آف کورس کافی سارے ٹیررسٹ کو بھی ایلیمینیٹ کیا ہے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ یہ بات تو پچھلے 6 ماہ سے ہو رہی ہے, مور دین 6 منتھ سے ہو رہی ہے, جب سے گورنمنٹ فارم ہوئی ہے سینٹر میں شہباز شریف صاحب کی اور کے پی میں پی ٹی آئی کی, کہ بھائی آپ مل کے بیٹھیں اور جو پشاور کے امن کو واپس لے کے آئیں. پشاور میں بے روزگاری بھی ٹاپ پہ ہے, اس کو آپ کیسے ایڈریس کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں چونکہ جڑی ہیں امن کے ساتھ, جب لا اینڈ آرڈر ہی ورس ہوگا تو ہر چیز ہی نیچے کی طرف جاتی ہے. تو آج ریئلائزیشن یہ کیوں, یہ سب سے بڑا کویشچن ہے جو علی امین گنڈا پور سے پوچھا جا رہا ہے, اور شاید ان کے پاس اس کا آنسر بھی ہو لیکن بتانا پسند نہیں کریں گے, کیونکہ ابھی تک جو انہوں نے سٹانس لیا ہے کہ کس طرح سے میں اسلام آباد پہنچنے کے بعد کے پی ہاؤس جو ہے اسلام آباد میں, اس میں وہ ٹھہرے, مذاکرات کے لیے گئے تھے, اس کے بعد وہ غائب ہو گئے. جب 20 گھنٹے کے بعد وہ ری اپیئر ہوئے تو صاحب نے بتایا کہ میں تو 12 ضلعوں میں ٹریول کرتا, بچتا بچاتا, رینجر سے, اسلام آباد پولیس سے, پنجاب پولیس سے, میں مینیج ٹو گیٹ بیک ٹو کے پی, اور سیدھا کے پی اسمبلی میں آئے اور آتے ساتھ ہی دھواں دار تقریر کر دی اور اپنے بھاگنے کی سٹوری کو انہوں نے نریٹ کیا. لیکن جو دوسری سائڈ ہے, چاہے وہ پی ایم ایل نون ہے, پیپلز پارٹی ہے, یا دوسرے حلقے ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ یہ کسی کے مہمان تھے شاید, اور پھر جنہوں نے ان کی مہمان نوازی کی تو اسی کا ہی نتیجہ لگ رہا ہے کہ آج یہ صاحب وہاں پہ گرینڈ جرگہ کر رہے ہیں, امن جرگہ کر رہے ہیں, اور اس میں پیپلز پارٹی بھی ساتھ میں بیٹھی ہے, پی ایم ایل نون بھی بیٹھی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ریپرزینٹیٹیو بھی ہیں, اور اے این پی ہے, جے یو آئی ایف بھی ہے. تو کیا ہوا ایک دم سے علی امین گنڈا پور صاحب کہ آپ امن کی حالاتوں کے پی کے تقریباً 2 سال سے خراب ہے, بہت زیادہ ورس ہوئے ہیں پچھلے 6 ماہ میں, اور آپ کو یہی کہا جا رہا تھا کہ آپ اسلام آباد مت آئیں, آپ اسلام آباد ویسے آئیں, میٹنگز کریں, پرائم منسٹر کے ساتھ کریں, پشاور کے امن کے لیے کریں اور پشاور کے روزگار کے لیے کریں. لیکن تب آپ نے کان نہیں دھرے. اس سے پہلے اب آپ سے پی ٹی آئی کے لوگ کیا کوشچن کر رہے ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں آپ سے کہ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے آج گرینڈ جرگہ ہولڈ کیا ہے, اس کو آپ پریزائڈ اوور کر رہے ہیں, تو یہ عمران خان صاحب سے آپ نے کیا اجازت لی؟ خان صاحب پر 18 اکتوبر تک پابندی ہے, کوئی بھی بندہ ان سے نہیں مل سکتا انکلوڈنگ یور سیلف. تو کس طرح سے, کیونکہ اس سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ میں خان صاحب سے پوچھے بغیر ایک قدم بھی
या कोई भी पॉलिटिकल स्टेप नहीं लूँगा, ये तो एक ग्रैंड किस्म का पॉलिटिकल स्टेप है जिसमें लेफ्ट में वो बंदा फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं वो आपके मुताबिक वो बंदे हैं जो कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट तक इशू नहीं कर सकते, उनकी औकात नहीं है, आप ये कहते हैं उनके बारे में। और राइट साइड पे आप मोहसिन नकवी हैं जिनको भी आप कह सकेंगे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, और यही वो मोहसिन नकवी हैं जिन्होंने आपको पूरा वार्न किया था और कहा था कि आपकी एग्जाम्पल, आपको मैं एग्जाम्पल बना दूंगा, और आपने इनको कहा था कि भाई तुम्हारी जो खाली बड़के हैं अपनी बड़के अपने पास रखो। तो अब मिल बैठ के आप सारे इकट्ठे बड़के मार रहे हैं, सारे बड़के अमन की बात कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है पीटीआई सपोर्टर के आपसे, और इसका आपको आंसर ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि अमन के हवाले से तो कोई भी बंदा नहीं कहेगा कि भाई इस पे आप सब मिलके ना बैठें। तो सिमिलरली जब इकोनॉमी की कंट्री की बात आती है तो उस पर भी तो यही ओवरऑल स्टांस होता है। जहाँ तक रह गया आपका ये पॉइंट कि हमने जो ये मैंडेट चोर हैं, मैंडेट चोरों के साथ आपका मैंडेट है, आप कहते हैं वो इन्होंने चुराया फरवरी 8 को, तो इनके साथ नहीं बैठना। तो बिल्कुल लेफ्ट एंड राइट आपके साथ मैंडेट चोर ही बैठे थे अकॉर्डिंग टू यू। तो अब आपकी स्ट्रेटजी क्या, री स्ट्रेटजाइज कर रहे हैं आप अपनी चीज़ें, या ये ग्रैंड मीटिंग और लेफ्ट एंड राइट जो चोर आपके साथ बैठे थे, ये जिन्होंने आपकी मेहमान नवाजी की थी, उनके प्रेशर के ऊपर आप उनके साथ बैठे हैं। और दूसरा ये है कि पीटीआई पिछले, ये अभी कुछ ज़्यादा देर की बात नहीं है, 4 अक्टूबर का जो एपिसोड है 4 और 5 वाले दिन जो आपके साथ हुआ है इस्लामाबाद में, उसके बाद से पीटीआई के सपोर्टर सोशल मीडिया में आपसे एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं, ये बता दें कि आप विकेट के किस जानिब खेल रहे हैं, आप इमरान खान के साथ हैं या आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं या आप दोनों के साथ हैं, आप खुल के बताएं। तो आज का जो जिरगा है इसको भी पीटीआई के सपोर्टर इसी तरह डिसाइफर कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं कि इससे क्या वो मैसेज ड्राइव आउट करें कि ये आप एस्टेब्लिशमेंट की प्रेशर के बाद आपको ये होल्ड करना पड़ा, आपको इनके साथ बैठना पड़ा, जिनको आप ए वीक बैक सिंपली यू टेकिंग देम ऑन, और बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो कि शायद हम यहाँ पे यूज़ ना कर सकें। तो मरने मारने की बातें हो रही थी, और वो जो आपका इस्लामाबाद धरना था वो उसका टाइटल भी डू एंड डाई था, डू और डाई। तो व्हाट हैपेंड इन बिटवीन, ये 5-6 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि अब ये सारे मैंडेट चोर भी इनके साथ आप बैठ रहे हैं, बड़े मज़े से आप बात कर रहे हैं, आवाज़ भी आपकी अच्छी है, सीधी भी लाउड नहीं है आप द वे यू यूज्ड टू बी। तो ये आपको अपनी पोजीशन क्लियर करनी पड़ेगी, सीधा बताएं।